35ویں نمبر پر کتاب ہے تبیین کذب المفتری، تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری۔ مصنف ہیں علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 571 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتاب العربی سے طبع ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ مدینتی دمشق، جو 80 جلدوں میں اس وقت موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، مطبوعہ کتابوں میں جو سب سے بڑی کتاب اس وقت ملتی ہے وہ یہی کتاب ہے، تاریخ مدینتی دمشق۔ انہی کی تصنیف کردہ ہے جو 80 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ 5 جلدیں اس کی فہرست پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے دمشق میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے حالات لکھے، اسی میں حضرات صحابہ، حضرات سلف، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، سب کے حالات ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے ہر بات سند کے ساتھ لکھی ہے، اس لیے کتاب طویل ہو گئی۔ اس کتاب میں ہر بات سند کے ساتھ ہے، اور ان کے اور حضور کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، تو اب دیکھا جائے تو 571 میں انتقال ہے، تو بس اوقات 4-5 سطروں میں ان کی سند ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کتاب طویل ہو گئی، تاریخ مدینتی دمشق۔ بعد میں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 711 ہجری، انہوں نے اس کا اختصار کیا مختصر تاریخ مدینتی دمشق، تو 29 جلدوں میں کتاب ہو گئی۔ تو انہوں نے سندیں ہٹا دیں، مقررات ہٹا دیے، تو اب 80 جلدیں ہو گئیں 29 میں۔ علامہ ابن بدران دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تاریخ مدینتی دمشق، انہوں نے مزید تلخیص کی، تو اب وہ 7 جلدوں میں ہوگی۔ تو یہ تہذیب در تہذیب ہے، تو اس میں انہوں نے تہذیب کر کے مزید مقررات کو حذف کر دیا اور اسناد کو حذف کیا، جو واقعات بارہا آئے اسے حذف کیا، اور جو تراجم زیادہ معروف نہیں تھے ان کو حذف کیا، تو اس طرح یہ اور مختصر ہوگی۔ بعض مقامات پر ان کا اضافہ بھی ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے بطور فائدہ کے بتائی کہ مصنف کی اہمیت کے لیے، کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں کہ اتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ عموماً یہ پہلے ہوتا تھا محدثین میں، ایک ایک شہر کے حالات اور اس شہر میں آنے والوں کی سوانح لکھتے تھے، جیسے تاریخ بغداد۔ اب خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 463 کی، اس میں صرف بغداد میں آنے والے علماء، صلحاء، شعراء کے حالات ہیں، اور کسی علاقے کے نہیں، صرف بغداد میں جتنے لوگ آئے ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، یا بادشاہوں میں، ان سب کے حالات ہیں۔ اور اسی طرح حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، اب مصر اور قاہرہ میں جو لوگ آئے، یہ علامہ سیوطی کی کتاب ہے، حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری، 2 جلدوں میں ہے۔ مصر کے اندر اور قاہرہ میں جو اہل علم آئے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر مصر شروع میں انہوں نے وہ آیات بھی لکھی ہیں، قرآن کریم میں مصر کا تذکرہ کہاں کہاں آیا، احادیث میں مصر کا تذکرہ کہاں آیا، تو اس کا ذکر بھی ہے۔ اس طرح ایک ہے بغیت الطلب فی تاریخ حلب، علامہ ابن العدیم کی، حلب شہر کے حالات، حلب میں آنے والے علماء، صلحاء، تو قضات، ان سب کے حالات ہیں۔ بغیت الطلب فی تاریخ حلب، حلب شہر میں جتنے لوگ آئے ہیں، تو اگر کوئی ان کے بارے میں پڑھنا چاہے وہ اس میں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی کا ذوق مدینہ کے بارے میں ہو تو التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینۃ الشریفہ، التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینۃ الشریفہ، علامہ سخاوی رحمہ اللہ، متوفی 902 ہجری کی کتاب ہے۔ اس میں سوانح نہیں ہے، اس میں مدینہ کے حالات ہیں،
مدینہ میں مسجدیں کتنی ہیں، قبرستان کتنے ہیں، عیدگاہ کہاں ہے، مدینہ کی آبادی کتنی تھی، مدینہ کی جگہوں کا، مقامات کا، مسجد نبوی کا اس میں تعارف ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک بات ضمناً عرض کر رہا تھا کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک شہر پر اور کسی ایک علاقے کو موضوع بنا کے لکھی جاتی ہیں، اس میں صرف انہی کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ابن عساکر جس کی بات چل رہی ہے، انہوں نے کتاب جو لکھی اس کا نام رکھا تبیین کذب المفتری۔ یہ نام سمجھو، یعنی وضاحت کرنی ہے جھوٹ بولنے والے آدمی کے جھوٹ کی، جس نے اس جھوٹ کی نسبت کی ہے امام ابو الحسن اشعری کی طرف، اس کے جھوٹ کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ جھوٹ یہ تھا، کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہے، باطل فرقوں میں ایک فرقہ ہے کرامیہ۔ اس کرامیہ فرقے کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضور نبی نہیں ہے اور آپ کو قبر میں حیات حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی قبر میں مردہ ہیں اور آپ کی روح کا آپ کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بالکل بے جان اور بے حس ہیں، اور آپ کی جو نبوت ہے وہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اب نہیں۔ آپ کی نبوت تب تک تھی جب تک آپ دنیا میں موجود تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اب آپ رسول نہیں ہیں۔ گویا کہ رسول وہ ہو جو حیات ہو، جو زندہ ہو، تو آپ دنیا میں نہیں ہیں، قبر میں گئے تو آپ چونکہ اب مردہ ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات نہیں۔ یہ سب سے پہلے عقیدہ کرامیہ کا تھا، جو آج ایک جماعت نے اپنا نظریہ جس کو بنایا ہے، یہ نظریہ تھا کرامیہ کا، کہ وہ حضور کی حیات کے قائل نہیں تھے اور آپ کی روح کا آپ کے جسم سے کوئی تعلق نہیں مانتے تھے۔ کرامیہ نے اپنے اس باطل عقیدے کو انہوں نے امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کیا۔ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ باطل فرقہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے غلط عقائد کو بڑے اہل علم کی طرف منسوب کرتا ہے ترویج دینے کے لیے اور اس غلط نظریے کو پھیلانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ پھیلایا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور کو حیات نہیں ہے اور آپ کی نبوت اب باقی نہیں، انہوں نے کہا یہ امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ ہے۔ امام ابو الحسن اشعری کا تو ایک بڑا نام تھا، یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ نظریہ پھیلا دیا، اپنی کتابوں میں لکھا اور اپنے بیانات میں تشہیر کی۔ تو علامہ ابن عساکر نے یہ پوری کتاب لکھی۔ تو اس پوری کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے تبیین و کذب المفتری، اس جھوٹے آدمی کی جھوٹ کی وضاحت کرنی ہے جس نے اپنے جھوٹ کی نسبت کس کی طرف کی؟ امام ابو الحسن اشعری کی طرف کی۔ اب علماء نے اس دور میں اس پر کتابیں لکھنا شروع کی۔ ایک کتاب یہ لکھی گئی، دوسری کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی تھی علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔ اس میں جو دوسری جلد میں علامہ امام ابو الحسن اشعری کے حالات ہیں، میں کتاب لایا تھا، اس کتاب میں نے نشانات بھی لگائے ہوئے، تو انہوں نے بھی وہاں امام ابو الحسن اشعری کے تفصیلی حالات لکھے اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے وہ جھوٹ ہے، یہ امام ابو الحسن اشعری کی رائے نہیں ہے، وہ تو حضور کی حیات کے قائل ہیں۔ تو پھر علامہ تاج الدین سبکی نے لکھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے احادیث ذکر کی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں 10 صفحات کے اندر پھر انہوں نے اس موضوع پہ لکھا اور ان روایات کو انہوں نے جمع کیا۔ تو آخر اس دور میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ضرورت یہی تھی کہ انہوں نے جب انکار کیا تو علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے اس پہ لکھا۔ پھر اسی طرح اس دور کے تیسرے ایک بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 465 ہجری۔ ان کی کتاب کا نام ہے شکایت اہل السنہ، شکایت اہل السنہ بحکایت ما نالہم من المحنہ، شکایت اہل السنہ بحکایت ما نالہم من المحنہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور جو نام میں پڑھ رہا ہوں یہی نام ہے ہدیۃ العارفین میں، یہی نام انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو القاسم قشیری نے، انہوں نے بھی اس کتاب میں وضاحت کی ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کی طرف یہ غلط منسوب ہے، ان کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں رسول تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ رسول ہیں اور آپ قبر اطہر میں آپ کی حیات ہے۔ اسی دور میں
پھر چوتھا جو ایک عالم ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 458 ہجری، انہوں نے رسالہ لکھا جزء حیات الانبیاء، جزء حیات الانبیاء، یہ رسالہ طبع ہے، مکتبہ شاملہ میں بھی موجود ہے، جزء حیات الانبیاء۔ اس میں وہ تمام احادیث ذکر کی جو انبیاء علیہ السلام کی حیات پر ہے۔ اب امام بیہقی کی وفات کب ہے؟ 458 ہجری کو۔ پھر بعد میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، 5ویں جو ایک بڑے عالم، انہوں نے کتاب لکھی، یہ آپ کے پاس یہاں الحاوی للفتاوی ہوں گے، اس الحاوی للفتاوی میں ایک رسالہ ہے انباء الازکیہ بحیات الانبیاء، انباء الازکیہ بحیات الانبیاء۔ اب یہ جو 5 کتابیں میں نے بتائی یہ سب کی سب طبع ہیں، تو معلوم ہوا حیات انبیاء کا یہ جو عقیدہ ہے یہ کرامیہ کا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ 4 صدی میں انہوں نے اس نظریے کو ایجاد کیا، اور پھر انہوں نے اس نظریے کی ترویج کرنے کے لیے ایک بڑے عالم کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی۔ ہمارے جتنے بھی اکابر اہل سنت والجماعت سلفاً خلفاً سب انبیاء علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں جس کا یہ نظریہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی روح کا آپ کی قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ قبر اطہر میں معاذ اللہ بالکل بے جان اور بے حس ہیں اور آنے والوں کا درود و سلام نہیں سنتے۔ اہل سنت میں یہ کسی کا عقیدہ نہیں، اہل سنت سب کس کے قائل ہیں؟ حیات کی، اور اسی لیے انہوں نے کتابیں لکھی۔ کوئی آدمی ایک کتاب کا نام نہیں بتا سکتا جو حضور کی وفات پہ لکھی گئی ہو۔ اہل سنت کے کسی ایک عالم نے حضور کی وفات پر کتاب لکھی ہو کہ حضور دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر میں حیات نہیں ہے، آپ درود و سلام نہیں سنتے، آپ کی روح کا آپ کے جسم سے تعلق نہیں ہے، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا۔ قرآن کریم کی آیات پڑھنا یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر بات تب کروں گا جب المحند پہ میں آؤں گا۔ المحند علی المفند پہ جب 26 سوالات کے جوابات ہوں گے، وہاں حیات انبیاء کے سوال پر انشاءاللہ زندگی رہی میں تفصیلی بات کروں گا۔ یہاں صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کتاب لکھی گئی امام ابو الحسن اشعری کی طرف یہ غلط نسبت ہوئی، اور اہل سنت کے اماموں میں کسی نے حضور کی وفات پر کچھ نہیں لکھا۔ اب جو لوگ یہاں قرآن کریم کی آیات پڑھ کے مغالطہ دیتے ہیں، انک میت و انہ میت کل نفس ذائقۃ الموت، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں، اس لیے قرآن کریم میں تو وعدہ موت ہے، آپ پر موت آئے گی، اور ابو بکر صدیق کے خطبے میں وقوع موت ہے۔ قرآن کریم میں وقوع موت نہیں ہے بلکہ وعدہ موت ہے۔ اگر وقوع ہوتا پھر آگے قرآن کس پہ نازل ہوتا؟ تو قرآن کریم میں ہے وعدہ موت، اور صدیق اکبر کے خطبے میں وقوع موت۔ ہم وعدہ موت کے بھی قائل ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی موت کے بھی قائل ہیں۔ حضور کا انتقال ہو گیا تو جو قرآن کے اندر پیشن گوئیاں تھیں کہ ہر نفس پر موت آئے گی تو آپ پر بھی موت آ گئی، قرآن کا یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب حضور کے موت آنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں آپ کو حیات حاصل ہے یا نہیں، اس نقطے پر اختلاف ہے، اس نقطے پر اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر میں حیات حاصل ہے، روح کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہے، اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود و سلام پڑھا گیا آپ اس سے سنتے ہیں، آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب یہ جو آیتیں پڑھنا یہ مبحث کے اندر خلط مل کرنا ہے، یہ خلط مبحث ہے کہ بات کچھ ہے اور اس کو بات کچھ ہو اور اس کو پیش کچھ کیا جائے، تو یہ تو خلط مبحث ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس لیے ان آیات کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حضور کی وفات کے قائل ہیں۔ تو یہ جو کتاب امام ابن عساکر نے لکھی اس کا مقصد یہی تھا کہ امام ابو الحسن اشعری کی طرف جب اس بات کی نسبت کی گئی تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، انہوں نے حاشیہ ابن عابدین کے اندر بھی انہوں نے یہی بات ذکر کی کہ امام ابو الحسن اشعری کی طرف یہ منسوب جو ہے یہ غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے قائل ہیں، کہ آپ دنیا میں بھی رسول تھے اور آپ کی حیات دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ رسول ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے اردو زبان میں پڑھنا ہے تو حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مقام حیات مختصر لکھا ہے انہوں نے آغاز میں اس کو،
مقام حیات کتاب بڑی مفید ہے، حیات انبیاء پر بڑی مفید کتاب ہے۔ حیات انبیاء پر ایک یہ کتاب اور ایک تسکین الاذکیہ بے حیات الانبیاء حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان دونوں کتابوں میں علمی اعتبار سے بڑا مواد جمع کر دیا گیا۔ امام ابو القاسم قشیری کی جو شکایت و اہل سنہ ہے اس کے حوالے بھی اس میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک بات عرض کر دی، ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے اگر ممکن ہو تو آپ اس کتاب کو خود بھی اپنے مطالعے میں رکھو۔ امام ابو الحسن اشعری کے حالات پر بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں سوانح بھی ہیں اور ان کے حالات بھی ہیں، ان کے مناظروں کا بھی ذکر ہے، ان کی تصانیف کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 36 کتاب اصول الدین، علامہ جمال الدین غزنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 593 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار البشائر الاسلامیہ سے طبع ہے۔ علامہ جمال الدین غزنوی رحمہ اللہ حنفی عالم گزرے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے 170 فصلیں قائم کی ہیں اور ہر فصل کے تحت بڑے عام فہم انداز میں انہوں نے اہل سنت کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پہ صفات باری تعالیٰ کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس عنوان پر جو معتزلہ کے ساتھ اختلاف ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، علامات قیامت کا ذکر ہے، اور جنت اور جہنم اور جنت میں موجود نعمتیں اور جہنم کی سزاؤں کا اس میں تذکرہ ہے۔ نمبر 37 الاقتصاد فی الاعتقاد، الاقتصاد فی الاعتقاد علامہ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 600 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مکتبۃ العلوم والحکم سے طبع ہے۔ علامہ عبد الغنی مقدسی ایک بڑے عالم ہیں، یہ وہی ہیں جن کی کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال۔ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بعد لکھی تھی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جو 35 جلدوں میں، وہ اسی کتاب کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کتاب میں تنقیح تہذیب اضافہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بڑے محدث ہیں، ان کی تو الکمال فی اسماء الرجال ہے، اور اسی کمال کے اوپر پھر کام کیا تھا امام مزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ یہ رجال پر ایک بہت ضخیم کتاب ہے جو 35 جلدوں میں طبع ہے۔ تو بہرحال عبد الغنی مقدسی کی اس کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی الاعتقاد۔ اس میں انہوں نے تمام عقائد کو نصوص سے ثابت کیا، جو بھی اہل سنت کے عقائد ہیں اس پر انہوں نے نصوص ذکر کی ہیں۔ نصوص کا مطلب یہ ہے اس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور جو بھی عقیدہ ہے اس کے لیے آثار بھی ذکر کیے ہیں، اور اس کا حاشیہ بڑا مفید ہے۔ محشی نے ان تمام روایات کی تخریج کی ہے، تمام آثار کی تخریج کی ہے اور اس پر حکم بیان کیا ہے، اور جو روایات مصنف سے رہ گئی تھیں ان کا تذکرہ حاشیے میں کیا ہے۔